آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات یقیناً تھک چکے ہیں، عشاء بعد سے مستقل بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے، جو لوگ موجود ہیں ان کی یقینی طور پر ہمارے ساتھ مہربانی ہے کہ وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی تھکے ہوئے ہیں. ہم بھی تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، تو دونوں تھکے ہوئے ہیں. تھکا ہوا تھکے ہوئے کو سنائے گا، لیکن انشاءاللہ تھکی ہوئی بات نہیں سنائے گا. بات تھکی ہوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بات اللہ رسول کی ہے جو ہمیشہ جوان ہے، جوان رہے. اس میں کبھی کمزوری نہیں آ سکتی ہے. میں نے ابھی آپ حضرات سے درود شریف پڑھنے کو کہا تو آپ لوگوں نے آہستہ سے درود شریف پڑھا. اب پورے بیان میں مجھے کہنا نہ پڑے کہ آقا کے نام آنے کے بعد آپ درود پڑھیں، بلکہ جیسے ہی آقا کا نام آئے آپ کی زبانوں پر خود بخود درود کا ترانہ آ جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ تو محبت ادھوری ہے کہ محبوب کا نام آنے کے بعد بتانا پڑے کہ محبوب کا نام آیا. اس کی ضرورت پڑتی ہے. محبوب کا نام آتا ہے تو آدمی کے وجود میں ہلچل مچ جاتی ہے. محبوب کا نام آتا ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. محبوب کا نام آتا ہے چہرہ چمک اٹھتا ہے. محبوب کا نام آتا ہے پورے وجود میں شرارے پھوٹنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور ہم اپنے لبوں کو سیے بیٹھے رہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ نام آتے ہی پورے وجود میں ایک دم ترنگ آ جائے. جیسے عرفات کے میدان میں کسی نے اپنی بیوی کو لیلا لے کر پکارا، اس کا نام لیلا ہوگا. تو مجنو بھی اس سال حج کرنے گیا تھا، باپ زبردستی لے گیا تھا. اس نے جیسے ہی سنا لیلا تو چیخ پڑا، ہے لیلا. کسی نے کہا کمبخت تیری لیلا نہیں، کسی اور کی بیوی کا نام ہے. کہنے لگا میری محبوبہ کا نام تو آیا نہ صحیح. تو یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب کا نام آئے تو آتے ہی فوراً پورا وجود ہمارا مست ہو جائے، دل ہمارا بلیوں اچھلنے لگے. یہ ہے حقیقی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے آپ کا جلسہ ہے. اللہ کے نبی کی سیرت اور اصلاح معاشرہ. سیرت کے مختلف پہلو ہیں. میں آپ کے سامنے ایک الگ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ہماری محبت اللہ کے نبی سے، اور ایک ہے اللہ کے نبی کی محبت ہم سے. ہم اپنی محبت کا تو اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ذرا ادھر بھی تو آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے. آپ علیہ السلام امت کے لیے کتنے فکر مند اور درد مند ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے میرے آپ جیسے نالائق امتیوں کے لیے کتنے آنسو بہائے، کتنی راتیں آپ نے رو رو کر گزار دی ہیں میرے آپ علیہ السلام کی محبت کا حال تو یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے کہنے لگے، ارشاد فرمانے لگے، متى القى احبائی، میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اولسنا احباؤک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی ہو۔ آقا پھر آپ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا بی ولم یرونی انا الیہم بالاشواق، میرے دوست وہ ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے میرے اوپر ایمان لائے، میں ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم سے، آپ سے، بعد والوں سے، صحابہ سے نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا، قیامت تک امت کے ہر فرد کے لیے نبی کا اشتیاق اور بے قراری ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ یہ آقا کی محبت ہے امت سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام اپنے وصال سے 3 دن پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عبداللہ میرے بعد میری امت کے لوگ جب تم سے ملنے آئے تو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا دینا شروع کی، اللہم اغفر امتی، اللہم انصر امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم تجاوز عن امتی، اللہم بارک فی امتی، اللہم کثر امتی، اللہم ایت امتی۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو دعا دینا شروع کرتی ہے، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، جذبات اس کے پھر بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ آقا بھی دعا دے رہے ہیں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت پہ رحم فرما، میری امت کی تائید فرما، میری امت کی مدد فرما، میری امت کی تقویت فرما، میری امت کے سیئات سے، گناہوں سے تجاوز فرما، میری امت میں کثرت فرما، میری امت میں برکت فرما۔ اللہ اکبر۔ اتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو دعائیں دے رہے ہیں، جاتے جاتے دعائیں دے رہے ہیں۔ اور کتنی دعائیں دی، کتنا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اما جی نے دیکھا آقا کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے نبی مسکرا دے تو دنیا میں جنت آ جائے، نبی مسکرا دے تو دنیا میں جنت آ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھا، دامن پکڑا اور عرض کیا آقا میرے لیے آج دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، جو اس نے پہلے کیے وہ، جو بعد میں کرے گی وہ، جو چھپ کر کیے وہ، جو علل اعلان کیے وہ، سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان الفاظ سے آقا کی زبان سے دعا سنی تو مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور ان کا سر ان کی گود سے لگ گیا۔ آپ نے پوچھا عائشہ اتنا کیوں خوش ہوتی ہے؟ فرمایا آپ نے میرے لیے دعا کی، میرے تو بھاگ جاگ گئے، میرے مقدر جاگ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اب آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ اپنے دل کی تختی پر لکھو۔ آقا نے فرمایا عائشہ جن الفاظ سے میں نے تجھے آج دعا دی ہے، ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کے بعد۔ کوئی ہے ایسا باپ جو یہ کہے میں نے پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے؟ کوئی ہے ٹوٹ کر چاہنے والی ماں
جو یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے روزانہ ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، دکھاؤ کوئی ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہو، یا ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہو، یا باہم رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہو۔ پوری دنیا چھان مارو، کوئی نہیں ملے گا ایسا جو ہر نماز میں دعا کرتا ہو سوائے ایک ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ تو کیا نبی کا حق ہمارے اوپر نہیں بنتا؟ جب نبی اتنا ہمارے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہر نماز میں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا رہے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حوصلہ افزائی کرنے پہ آئیں تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ طوبى لمن آمن بی ورآنی مرتن وطوبى لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرار۔ مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا 1 مرتبہ، اور مبارک ہو اور خوشخبری ہو 7 مرتبہ اس کے لیے جو میرے اوپر بغیر دیکھے ایمان لایا۔ ہمارے لیے مبارک بادی 7 مرتبہ، صحابہ کے لیے 1 مرتبہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کی آقا نے۔ لیکن اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہمارا مقام صحابہ سے بڑھ جائے گا، یہ جزوی فضیلت ہے۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ جو 1 سجدہ کیا ہے، نبی کے بعد قیامت تک پوری امت نماز پوری زندگی پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، صحابہ کے اس 1 سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے دل کو بڑھایا کہ ہمارے لیے 7 مرتبہ مبارکبادی اور صحابہ کے لیے 1 مرتبہ مبارکبادی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور امت کے لیے کتنا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو، جب کوئی آدمی اسے منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے اور 4 پیسے کا مالک ہو جائے تو چھوٹے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا، ان سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ لیکن ادھر آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ ملا کہ دنیا میں نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور کو وہ مقام ملا جو آقا کو ملا ہے، کہ آپ کو معراج میں اللہ نے بولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رات میں کعبۃ اللہ سے پہنچے ہیں بیت المقدس، اور وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ پہلے قدم پہ پہلا آسمان، دوسرے پہ دوسرا، تیسرے پہ تیسرا، چوتھے پہ چوتھا آسمان، 5ویں قدم پہ 5واں، اور پھر سدرہ پہ آقا پہنچ گئے۔ جبرائیل ساتھ تھے۔ سدرہ پہ پہنچنے کے بعد جبرائیل نے ہاتھ جوڑے، اب نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، اب نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب مکہ سے اٹھا کر کے لائے ہو ام ہانی کے گھر سے، یہاں پہ میرا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ جبرائیل کیا بولے؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چدر دوستی مخلصن یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ جبرائیل نے سے اللہ کے نبی نے کہا، او دوست، تم یہاں تک مجھے لے کر کے آئے ہو، وہی لے کر کے آتے ہو، اب یہاں میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جبرائیل ایک دم کہنے لگے، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا، اللہ کی تجلیات جلا کر کے راک کر دیں گی، میرا وجود ختم۔ عطا اللہ شاہ بخاری یہاں پہ مچل جاتے تھے، فرماتے تھے جبرائیل بے وفا نکلا، نبی کا ساتھ چھوڑا۔ عطا اللہ ہوتا جلد ہو جاتا پر نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے، سدرہ سے آگے اللہ کی جناب میں، اللہ کے قرب میں کتنے قریب ہوئے اللہ ہی جانے، کتنے قریب ہوئے۔ وہاں تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے یا پھر رسول اللہ ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے قرب میں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ایک تفسیر کے مطابق ثم دنا فتدلى، اللہ کے نبی قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ کان قاب قوسین او ادنا، دو کمانیں یوں ملائی جائیں، یوں ملائی جائیں، دو کمانوں کے ملانے کے بعد جتنا فاصلہ رہے گا اتنا فاصلہ رہ گیا قرب کا اللہ اور رسول اللہ میں۔ پھر ثم فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی بھیجی جو وحی بھیجی۔ اس کے اندر جو علوم کا سمندر ہے کوئی نہیں جانتا، کتنے علوم اللہ نے، کتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے، بڑوں کے پاس کہتے ہیں جاؤ تو ہدیہ لے کے جاؤ، کہتے ہیں نا تحفہ لے کے جاؤ۔ اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کون سا تحفہ لے کے جاؤ؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے تو کیا لے کے جائیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا تحفہ پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تمام جسمانی عبادتیں، تمام ذہنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں تجھے ہی سزاوار ہیں، تیرے ہی لائق ہیں، تو ہی ان کا حقدار ہے۔ یہ تحفہ پیش کیا اللہ کی جناب میں۔ ادھر سے جواب ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ جواب ملا آقا کو امت یاد آئی، وہاں پہنچ کر آقا کو امت یاد آئی، اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ کتنے کمزرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ کتنے کمزرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ کمینے عروج پاتے ہی اوقات بھول جاتے ہیں، کمینے عروج پاتے ہی اوقات بھول جاتے ہیں۔ آقا وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر امت یاد آئی اور آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف میرے پہ سلام نہیں، ہمارے پر سلام ہو، اور اے اللہ جو بھی نیک بندے تیرے میری امت میں ان سب کو سلام۔ آقا نے وہاں پر ہمیں یاد کیا، عرش پر۔ کیا ہم فرش پر آقا کو نہیں یاد کر سکتے؟ ہم فرش پر آقا کو بھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی زندگی کو نکال کے باہر پھینک دیں کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے؟ آقا وہاں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور جب ہمارے یہاں شادی یا غمی ہو اور جب کوئی فنکشن ہو تو ہم کیا کریں؟ آقا کی سنت کو دھکا دے کر کے گھر سے باہر نکالے کہ نہیں آج آپ کا طریقہ نہیں چلے گا، خاندانی ریت چلے گی، خاندانی رواج چلیں گے، خاندانی رسومات چلیں گی، اور جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے وہ سب کا سب چلے گا، نبی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کی عاشق، کس منہ سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عقیدت ہے، اگر محبت ہے اور دل میں ہمارے عظمت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کے دکھاؤ، اور ایسا اپنا حلیہ دکھاؤ، ہر ایک کہے یہ ہے نبی کا مطلب۔ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو پوچھنا نہ پڑے تم کون ہو، دیکھ کر ہر ایک کہے نبی کا شیدائی ہے، نبی کا فدائی ہے۔ میں عام طور سے مثال دیا کرتا ہوں اس قسم کے پروگراموں میں، اللہ نہ کرے کوئی شراب پینے والا ہو، جب شرابی شراب پیتا ہے اور خوب دبا کر کے پی لے اور ٹولنے لگے
اب جب وہ نکل کے جاتا ہے تو کیا اسے بتانا پڑتی ہے کہ میں نے شراب پی ہے؟ بتانا پڑتی ہے؟ نہیں، اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی ہے کہ شراب پی کے جا رہا ہے، چہرے کا تمتما بتاتا ہے کہ شراب پیے جا رہا ہے، زبان کی بکواس بتاتی ہے کہ شراب پی ہے، پیروں کی لڑکھڑاہٹ بتاتی ہے کہ شراب پی ہے، جس گلی سے کوچے سے راستے سے جس بازار سے گزرتا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ جناب ٹن ہوئے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، ہر ایک پہچان لیتا ہے، اسے کہنے کی اور بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ایسے ہی جس نے شراب عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پی رکھی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نبی کا شیدائی ہوں، نبی کا فدائی ہوں، نبی کا عاشق ہوں، نبی کا چاہنے والا ہوں، بلکہ وہ جس راستے سے گزرے گا ہر ایک کہے گا نبی کا عاشق جا رہا ہے، جس گلی سے گزرے گا ہر ایک کہے گا نبی کا فدائی جا رہا ہے، جس چوراہے پر کھڑا ہوگا ہر ایک کہے گا یہ نبی کا کیا ہے؟ فدائی کھڑا ہوا ہے۔ جو بہن بھی ناکام میں حیا کے ساتھ گزرے گی ہر ایک کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی جا رہی ہے، نبی کی چاہنے والی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں کی حیا بتا رہی ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کے پیروں کی چال بتا رہی ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، زبان کی صداقت بتا رہی ہے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور ہاتھوں کی سخاوت بتا رہی ہے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اپنا تعارف کرانے کی اسے قطعاً ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ ہمیں بتانا نہ پڑے، ہم کھلا ہوا اشتہار بن جائے، جو چاہے پڑھ لے ہماری زندگی کو، جو چاہے دیکھ لے ہماری زندگی کو کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیا کی ہے؟ بے پناہ محبت کی ہے، بے پناہ محبت۔ یاد کرو اس رات کو کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نیت باندھی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے کرتے سورہ مائدہ کے آخر میں پہنچے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے حق حاصل ہے، اللہ اگر تو معاف کر دے تجھے فل پاور حاصل ہے، معاف کرنے کی تو معاف کر سکتا ہے۔ دوسری آیت سورہ ابراہیم کی آپ کو یاد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جو میری مان کے چلے وہ میرا ہے، اور جو میری نہ مانے تم چاہے تو معاف کر چاہے تو پکڑ۔ اللہ کے نبی نے یہ دونوں آیتیں پڑھنا شروع کی اور رونا شروع کیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور اللہ سے کہتے رہے، اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ ابراہیم کی کہتا ہوں، اللہ میں تو اپنی کہتا ہوں، اللہم اغفر امتی، میری امت کو تو معاف کر معاف کر معاف کر معاف کر۔ کہتے رہے روتے روتے داڑھی تر، کرتا تر، زمین تر ہو گئی، صبح ہو گئی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جاؤ میرے محبوب سے معلوم کرو اتنا کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل آئے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، آ کر پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جبرائیل سے کہا میرے نبی سے کہو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ یہ ہے نبی کو محبت، یہ ہے نبی کو امت سے تعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو کر کے یہ اپنا عزم اور ارادہ اور یہ جذبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیا ہے؟ بے پناہ محبت ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے 6 گھنٹے دعا مانگی، کس کے لیے؟
کس کے لیے دعا مانگی آقا نے؟ حسن حسین فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے امت کے لیے 6 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا مانگی، مانگتے رہے اور اللہ سے اپنی مانگیں رکھی اور منوائی۔ کچھ باقی رہ گئی تو مزدلفہ میں جا کر مشعر حرام میں مصلی بچھا دیا، وہاں پر مانگنا شروع کی اور اللہ سے اپنی مانگیں پوری کرا لی کہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو۔ یہ ہے نبی سے تعلق، نبی کا تعلق امت سے، کہ نبی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں، ہم نے نبی کی اس محبت کا جواب کیا دیا ہے، اس کا صلہ کیا دیا ہے، ہمارا نبی سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی یہاں بھی ہمیں یاد کر رہے، عرش پر یاد کر رہے، قیامت کا دن آئے گا تو سب کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ نفسی 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 نفسی۔ ایک زبان پر صرف ہوگا پورے میدان حشر میں، ایک زبان پر یا رب امتی 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 امتی۔ کون؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں یا رب امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت۔ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی امت کا سوال کرتا۔ صحابہ نے پوچھا آقا قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ پتہ بتا دیں اپنا۔ آج آدمی بڑا ہو جائے نا تو اپنا نمبر نہیں دیتا، اپنے پیاروں کا نمبر دے گا، سیکرٹری کا نمبر دے گا، اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا قیامت کا دن آدم سے لے کے آخری انسان تک سب ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا 3 میرے پتے ہیں، ان میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا۔ کہا؟ فرمایا پہلا میرا پتہ یہ ہے میری امت کے اعمال نامے جہاں تولے جا رہے ہوں گے وہاں آ جانا، میں اپنی امت کے اعمال نامے تلوا رہا ہوں گا اور امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جب امت میری پلسرات سے گزر رہی ہوگی تو میں پلسرات کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گا اور اللہ سے کہہ رہا ہوں گا یا ربی امتی یا ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے۔ تیسرے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، میں تمہیں وہاں پر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ نبی نے اپنا پتہ بتا دیا اور حشر کے میدان میں نبی 3 بار دعا کریں گے، اللہ کی جناب میں درخواست کریں گے اور پھر جہنم کے پاس جا کر داروغہ جہنم سے ان امتیوں کو جو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں نکال کر لائیں گے۔ جن کے دلوں میں ایک ذرہ بر ایمان ہوگا ان کو بھی آقا نکال لائیں گے۔ نگاہ نبوت جن کے ایمان کو پرکھ نہیں پائے گی وہ رہ جائیں گے جہنم میں، پھر بھی آقا کہیں گے اللہ اجازت دے جنہوں نے ایک بار کلمہ پڑھا ان کو بھی میں نکالوں۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب یہ میرا حق ہے تمہارا حق نہیں، یہ میرا حق ہے۔ پھر اللہ لب بھرے گا جہنم سے اور لب بھر کر کے جنت میں لوگوں کو ڈال دے گا۔ اللہ کی لب کتنی بڑی اللہ جانے، اللہ جانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میدان حشر میں ہمیں بھول لے، نہ عرش پر ہمیں بھول لے، نہ عرفات کے میدان میں بھول لے، نہ کسی اور مقام پہ بھول لے۔ حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے آپ قبر شریف میں ہیں وہاں بھی ہمیں یاد کیے ہوئے ہیں، وہاں بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ آقا کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے آقا کے سامنے ہر ہفتے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اعمال سنت شریعت کے خلاف ہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کتنے نالائق امتی ہیں کہ آقا کو قبر میں اپنے عمل سے دکھ پہنچا ہے۔ آقا قبر میں ہے
اور ہم اپنا عمل بگاڑ کے پہنچا رہے ہیں اور آقا کو ہمارے عمل سے دکھ، پھر ہم سے زیادہ بے وفا امتی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کی محبت کہ آقا جب ان اعمال کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں قبر میں، اپنی امت کے لیے قبر میں دعا کرتے ہیں، جس کی وفائیں قبر میں جانے کے بعد بھی ختم نہ ہو، کیا اس نبی کے ساتھ جفا کی جائے گی، بے وفائی کی جائے گی، اس کے طریقے کو چھوڑا جائے گا، غفلت برتی جائے گی؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، واقعی اس کے راوی ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ آیا اور اس نے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کر کے عرض کیا آقا جب آپ حیات تھے تو اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نبی جی آپ کے پاس اگر امت کے گنہگار آئیں اور وہ معافی مانگے، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ آقا آپ تو چلے گئے، میں گنہگار امتی آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اور پھر اس نے شعر پڑھے یا خیر من دفنت القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاتم نفس الفداء ولا قبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط حینما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیہم ما جرى القلم۔ کہنے لگا اے وہ ذات جس کو قبر میں دفن کیا گیا، آپ کے دفن ہونے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی اور اوپر کا بھی سب لہلہا اٹھا۔ کہنے لگا نفس الفداء ولا قبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرمائے۔ آپ ہی نہیں، آپ کیا دفن ہوئے، آپ کی سخاوت، آپ کی خوبیاں، آپ کی پاک دامنی بھی آپ کے ساتھ دفن ہو گئی۔ پھر کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجى شفاعته، آپ ہی وہ شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے جس وقت کے پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اور کہا صاحباک لا انساہما ابدا، آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو میں بھول نہیں سکتا۔ منی السلام علیہم ما جرى القلم، میری طرف سے ان سب کو سلام ہوتا رہے جب تک لکھاری لکھتا رہے، یعنی قیامت تک۔ اس نے یہ اپنے دل کے تراشے رکھے چلا گیا۔ واقعی کہتے ہیں مجھے نیند آئی، خواب میں آقا آئے اور آقا نے فرمایا واقعی اٹھو اٹھو اٹھو، جلدی سے اٹھو، میرے اس دیہاتی کو جا کے پیغام پہنچا دو، میں نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس کی محبت قبر میں جا کر بھی ختم نہ ہو، قبر میں جا کر بھی جو ہمارے لیے دعائیں کرے، کیا وہ نبی لائق ہے ہم اسے چھوڑ دیں، ہم اسے فراموش کر دیں، اس کی زندگی سے بغاوت کریں، اس کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیں؟ کیا اسی قابل اس کی زندگی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی زندگی تو اس قابل ہے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں آقا ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، پر آپ کی محبت کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو دیکھو، ہمیں آقا سے محبت ہے تو ہماری زندگیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقے سے میل کھاتی ہیں اور کتنے ہم باغی ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ آج کل کی خواتین کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، دین سے محبت، نبی سے محبت کا اعلان، لیکن اس کے باوجود کتنی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ گئیں، کتنی بچیاں گئیں۔ ان بچیوں کا قصور ہے تو ماں باپ کا بھی قصور ہے، اور اس ظالم سماج اور معاشرے کا قصور ہے کہ جس نے ان کو یہ کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اس سماج کا قصور ہے جنہوں نے شادیوں کو مہنگا کر کے بیٹیوں کو گھر میں بیٹھنے پہ مجبور کیا یا غلط راستے پر پڑنے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، لیکن
आवारा हुई, बेपर्दा हुई, आंखों से उनकी हया का पानी खत्म हो गया। हम उन्हें कसूरवार करार देते हैं, लेकिन कसूर हमारा पहले है, बाद में उनका है। हमने उन्हें दीन नहीं समझाया, हमने उन्हें ईमान नहीं समझाया, हमने उन्हें हया का दर्स नहीं दिया। जो मोहब्बत नबी की होना चाहिए थी, हमने वो मोहब्बत नबी की नहीं दी। मैं आप जितने बैठे हैं, आपसे सवाल करता हूं, पर्दे में खवातीन हैं, उनसे भी पूछता हूं, आप में से जितने बैठे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नबी की पूरी सीरत पढ़ी है से लेकर वफात तक? आप में से हाथ उठा के बताना किसने पढ़ी है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं कहूं नबी से मोहब्बत है तो जोर से सीने पे हाथ मारोगे, जी मरे जा रहे हैं नबी के इश्क में, तड़प रहे हैं नबी के इश्क में। इसी को इश्क कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को ताल्लुक कहते हैं कि नबी की जिंदगी अब तक पढ़ी नहीं, नबी की सीरत का मुताला अब तक किया ही नहीं हमने। आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक के हालात हमारी निगाहों के सामने नहीं। क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या ताल्लुक? जबकि नबी की सीरत पर किताबें हर जबान में मार्केट में मौजूद है, हर जबान में मौजूद है। इसलिए आज तय करके उठो कि इंशाअल्लाह हम नबी की सीरत पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सिर्फ नहीं, घर में भी सुनाएंगे अपने बच्चों को, बच्चियों को, घर की खवातीन को, उनको भी सुनाएंगे कि नबी की सीरत क्या है, नबी की जिंदगी क्या है, हमारे बच्चों के सामने आए। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इसकी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सलाम से हमारा गहरा रब्त और ताल्लुक हो। अल्लाह से ताल्लुक, नबी से ताल्लुक, इन दोनों ताल्लुकों के मुकाबले में अगर किसी और से आपकी मोहब्बत ज्यादा है तो फिर खतरे में। अल्लाह ने कुरान में कहा, फतरब्बसू, इंतजार करो अल्लाह की पकड़ का। अगर तुम्हारे दिलों में तुम्हारे बाप की, भाई की, औलाद की, या इसी तरीके से तुम्हारे घर बार की, कारोबार की मोहब्बतें ज्यादा हैं तो इंतजार करो। इनसे मोहब्बत को मना नहीं किया गया, लेकिन ज्यादा मोहब्बत और असल मोहब्बत अल्लाह रसूल से होना चाहिए। हमारी माए बहनें मौजूद हैं, मैं एक वाकया सुनाकर बात पूरी करना चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक वाकया पेश आया, जिहार का वाकया, कि हजरत सामित ने अपनी बीवी खौला से जिहार कर लिया। जिहार कहते हैं कि शौहर अपनी बीवी से कहे कि तू मेरे ऊपर मेरी मां की तरह है, यानी जैसे मां हराम है ऐसे तू हराम है, मेरी मां की पीठ की तरह है, पेट की तरह है, चेहरे की तरह। तो सामित ने ये जुमला बोल दिया। बीवी आई अल्लाह के नबी के पास और आकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मुझसे मेरे शौहर ने जिहार कर लिया, मेरे लिए हुक्म क्या है? आपने फरमाया 3 तलाकें हो गई। उस वक्त तक हुक्म यही था कि अगर कोई जिहार करे अपनी बीवी से तो 3 तलाकें हो जाती। तो खौला कहने, अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए। फरमाया, खौला 3 तलाक हो गई। नहीं अल्लाह के नबी मेरे बारे में गौर कीजिए, सोचिए। आप फरमा रहे 3 तलाक हो गई, वो जिद कर रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिद कर रहे। आपने देखा औरत जाते मानती नहीं, आप खामोश हो गए। खौला ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो नहीं दे रहे। जब हाई कोर्ट में मसला हल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। हजरत खौला के बारे में आता, फनदरत नदरतन इला समा, यूं आसमान को देखा और कहने लगी, अल्लाह से कहा, नबी तो सुन नहीं रहा, अल्लाह तुझे सुनाती हूं, तुझे सुनाती हूं। और क्या कहा, इन्नली सिबियतुन सिगार इन ज़ममतुहुम इलैया जाओ, मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इनको अपने पास रखूं तो खिलाऊंगी कहां से, मैं तो कमाना नहीं जानती। व इन ज़ममतुहुम इलैहि ज़ाउ, और ना अगर शौहर के साथ कर दूं तो तरबियत कैसे होगी, बर्बाद हो जाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से कहना शुरू किया उन्होंने और रोना शुरू किया। हां, कभी अल्लाह से ताल्लुक था, आसमान पर नजर उठती थी, अल्लाह फैसले बदल देता था।
کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے تعلق تھا، کبھی یاری تھی ہماری اللہ سے کہ ہاتھ اٹھتے تھے مقدر بدل جاتے تھے، نگاہیں اٹھتی تھیں فیصلے بدل جاتے تھے۔ خولا نے اللہ سے کہنا شروع کیا اور کیا کہا؟ اللہم انزل فی شانی، اللہ میرے حق میں قرآن اتار، نبی کے خلاف اتار۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہم انزل فی شانی، میرے حق میں قرآن اتار دے، میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ یہ کہنے کے لیے منہ چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے۔ خولا نے کہا انزل فی شانی، مولا میرے حق میں قرآن اتار۔ جب یہ کہا فوراً جبرائیل امین آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی پر آثار وحی نمایاں ہوئے، آپ نے گردن ڈال دی۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا خولا چپ کر، وحی اتر رہی ہے نبی پہ، وحی اتر رہی ہے۔ خولا نے اور رونا شروع کیا، کہنے لگی اللہ میرا پابند تو نہیں ہے، میرے خلاف اگر اتر گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اتنا روئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ان کے رونے کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا ابشری یا خولا، ابشری یا خولا، خولا بشارت ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں قرآن اتارا ہے، تیرے حق میں قرآن اتارا ہے۔ اٹھاؤ 28واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو نبی سے جھگڑ رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، اور اللہ ان دونوں کی بات سن رہا تھا، نبی کی بھی اور خولا کی بھی بات اللہ وہاں سن رہا تھا۔ یہ تعلق تھا اللہ سے، یہ تعلق تھا عورتوں کا اللہ سے۔ آج تعلق کیا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، فوراً باپ کو فون ہو جاتا ہے، بھائیوں کو فون ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کو فون ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اللہ بھی ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو نہیں سکھائے گی اللہ سے تعلق تو یہی ہوگا۔ آج ماں بچی پیدا ہوتے ہی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ بیٹی ہے، شادی کے وقت اگر تیاری کریں گے تو تیاری نہیں ہوگی، آج سے شروع کرو۔ 1 سال میں کیا کیا کہ جی میں نے کان کا زیور بنوا دیا، 2 سال بعد گلے کا زیور بنوا دیا، 4 سال کے بعد ہاتھوں کے کنگن بنوا دیے، پیروں میں پاجامے بنوا دی۔ دھیرے دھیرے پورے جسم میں جہاں جہاں زیور پہنا جاتا ہے سارے زیورات سے اس بچی کو لاد دیا، اور جب شادی کا وقت آیا سارا سامان تیار کیا، زیور سے تیار کیا، سوٹ سے تیار کیا، اور اپنی بیٹی کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں سارے زیورات دیے ہیں، ایک زیور اور بھی تو ہے، کون سا زیور؟ اس کو دل کا زیور دیا کہ نہیں دیا؟ دل کا زیور کیا ہے؟ دل کا زیور اللہ اور رسول کی محبت۔ یہ زیور دیا کہ نہیں دیا؟ اگر بچی کو یہ زیور نہیں دیا، اللہ کا تعلق نہیں دیا، نبی کی محبت نہیں دی، تو میں کہوں گا اے ماں تو نے اپنی بیٹی کو ننگا بھیجا ہے، کوئی زیور نہیں دیا، کوئی زیور نہیں دیا۔ اصل زیور تو یہ تھا۔ اب جب یہ بیٹی سسرال جائے گی اور سسرال میں اس کو تانے ملیں گے، ستایا جائے گا، سردی گرمی پیش آئے گی، حالات ناگفتگو ہوں گے، تو آ کر کے اپنے باپ کا سر کھائے گی، کن ظالموں کے حوالے تم نے مجھے کیا ہے۔ کبھی ماں کو پریشان کرے گی، کیسی ڈائن ساس کے حوالے مجھے کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ کا تعلق دیا ہوگا، نہ باپ سے کہے گی، نہ ماں سے، نہ بھائیوں سے۔ رات کی تنہائی میں جب سناٹا چھا گیا ہوگا، اس وقت اٹھے گی، وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گی، اور اللہ سے کہے گی اللہ تمام انسانوں کے دل تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے،
دے، جس کے دل میں چاہے تو نفرت ڈال دے۔ مولا میری سانس کے دل میں میری ماں جیسی محبت دے دے، میرے سسر کے دل میں میرے باپ جیسی محبت دے دے، میرے دیوروں کے دل میں بھائیوں جیسی محبت دے دے، میری نندوں کے دل میں بہنوں والی محبت دے دے۔ مولا تو اس پہ قادر ہے، اپنے اللہ سے کہے گی، باپ اور ماں سے رشتہ داروں سے نہیں کہے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اللہ کا تعلق دو، اللہ سے محبت دو، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سکھاؤ، تب کہا جائے گا آپ نے بیٹی کا حق ادا کیا ہے، ماں بننے کا حق ادا کیا ہے۔ ماں بننا آسان کام نہیں ہے۔ میں سخت جملہ کہا کرتا ہوں، بچے پیدا کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں۔ جانوروں کے بھی بچے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بیل، بھینس، بکری اور کتے کو بھی بچے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہمارے ہو گئے تو کون سا کمال ہے؟ کون سا کمال ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے بچے پیدا کیے، اللہ نے ہمیں دیے، ان بچوں کو مسلمان بناؤ، دیندار بناؤ، حقیقی انسان بناؤ، اللہ رسول کی محبت سے ان کو سجاؤ، نبی کے عشق میں ان کو بسا دو اور نبی کی سیرت و سنت سے ان کو سجا دو، تب حقیقت میں آپ نے بچوں کا حق ادا کیا ہے۔ ورنہ آج کل کی مائیں کہلانے کی حقدار نہیں ہیں جو مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کریں۔ تو اس لیے ماں بننا آسان کام نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی ماں جو ہوتی ہے نا، بغیر پیسے کی نوکرانی ہوتی ہے، بغیر پیسے کی نوکرانی۔ اس کو چاہیے اپنے بچوں کی دینی رہن سازی کرے، دینی تربیت کرے۔ ایک ماں وہ بھی تھی، بعد میں بات نکل رہی ہے، ہمارے حضرت کے پاس میں ایک خاتون آئی اپنے 2 سالہ بچے کو لے کر اور کہنے لگی، حضرت میرے بچے کا سبق سنا۔ حضرت نے سوچا کلمہ سنائے گا، بسم اللہ سنائے گا۔ اب 2 سال کا بچہ تو صحیح سے چل بھی نہیں پاتا ہے، ڈگمگاتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت نے کھڑا کیا، بیٹا سناؤ۔ وہ شروع ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پڑھتا جا رہا، پوری سورہ ملک کو سنا دی 2 سال کے بچے۔ حضرت بھی حیران، انگشت بدننا کہ اس بچے کو یاد کیسے ہوئی۔ ماں سے پوچھا پردے میں، بہن اس بچے نے کیسے یاد کر لی کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حافظ یہ سورہ ملک کا؟ کہا نہیں حضرت ایسا نہیں۔ پھر کہ جب سے اللہ نے یہ مجھے نعمت دی ہے اولاد کی، جب سے نعمت دی ہے، روزانہ سونے سے پہلے میں نے اس کو سورہ ملک دیا۔ آج اللہ نے وہ خوبصورت دن مجھے دکھایا ہے کہ میرا بچہ آپ کو سورہ ملک سنا ہے۔ ایسی ماں بنو، ایسی ماں بنو۔ وہ کیا ماں بنے گی جو اپنے سر کے دوپٹے کو سنبھال نہ سکے، اپنی چنری کو سنبھال نہ سکے؟ وہ کیا ماں بنے گی؟ وہ ماں بننے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے آج بچے پیدا نہیں ہو رہے، مجھے معاف کرنا، سانپ کے سپولے پیدا ہو رہے، ناچنے والے، چھڑکنے والے، خدا کے فرائض کو چھوڑنے والے، نبی کے باغی، اللہ کے باغی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ماں نے تربیت نہیں کی تو معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں، فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسی نسل سے ہماری حفاظت فرمائے اور دینی نسل حقیقی ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں, یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں سنے ہوئے ہیں, لت پت ہو چکے ہیں. میرے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. اللہ معاف کر دے, پیارے اللہ معاف کر دے, اچھے اللہ معاف کر دے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما. تو نے بڑے بڑے جابروں ظالموں کو معاف کیا, 100 کے قاتل کو معاف کیا, ہمیشہ کی بدکارہ عورت کو معاف کیا. اللہ وہ وحشی جن کا نبی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اللہ تو نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ وہ خالص سیف اللہ جنہوں نے مدینے کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھا دی تھی, اللہ تو نے انہیں بھی معاف کر دیا. میرے مولا ہمیں بھی معاف کر دے. ہم تو بچپن سے تیرا نام لینے والے ہیں. اللہ پیدا ہوئے ابا نے کان میں تیرا نام لیا تھا, اللہ اکبر کی صدا سنائی تھی, بولنے لگے ابا نے اللہ اللہ کہنا سکھایا, چلنے لگے تیرا گھر دکھایا بتایا, یہیں سے ضرورتیں پوری ہوں گی. اللہ اب بال سفید ہو گئے. اللہ دنیا والے بھی بوڑھے نوکر کو نہیں نکالتے. اللہ تو بھی ہمیں نبھا لے, ہمیں اپنے سے دور نہ فرما. بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا, بندہ رب سے دور ہو کے سکون نہیں پا سکتا. اللہ اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما, اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اللہ اپنی محبت دینے کے بعد محبت سے محروم نہ فرما, اپنا قرب دینے کے بعد دوری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ غنا دینے کے بعد فقر سے بچا لے, علم ملنے کے بعد جہالت سے بچا لے, ہدایت ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لے. اے میرے اللہ صحت ملنے کے بعد بیماری سے بچا لے. پیارے اللہ کریم آقا, اتنی رات میں تو بھکاری بھی مانگنے نہیں جاتے ہیں, بھکاری بھی سارے سو گئے ہیں. اللہ یہ چند بھکاری ہیں جو تیرے سامنے اتنی رات میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا خالی نہ لوٹا, جھولیاں بھر دے, دامن مراد ہمارے پر فرما دے. میرے اللہ رات کے بھکاری ویسے بھی خالی نہیں لوٹائے جاتے. میرے آقا میرے مولا ہمیں محروم نہ فرما. ہمارا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو صدا سنے, ہمارا کوئی اور رب نہیں. اللہ ہم نے بہت گناہ کی ہے لیکن تیرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانا. یہ پیشانی تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکی. اللہ اسی کی لاج رکھ لے, مولا قبول فرما لے. مردود ہونے سے, محروم ہونے سے, شقی بدبخت ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنے دین کے سچے خدام میں شامل فرما. مولا ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے دین و ایمان, علم و عمل, نیکی تقوی اور قرآن کے فیض کے جاری ہونے کے فیصلے فرما.
فیصلے فرما، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں نے جال بچھایا ہے ایمان لوٹنے کے لیے، اللہ ان کی تمام تدبیروں کو زیر و فیل فرما دے، ایمانی ہوائیں چلا دے۔ میرے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے در کے نسلی بھکاری ہیں، اللہ ہمارے دادا بھی تجھی سے مانگتے تھے، ہمارے ابا بھی تجھی سے مانگتے چلے گئے، ہماری 80 سال کی بوڑھی ماں بھی تجھی سے مانگتی، ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ بھی تیرے ہی سامنے اٹھ گئے۔ اللہ ہم گنہگاروں کے ہاتھ بھی تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے پاس کچھ نہیں پر تیرے نبی کی نسبت تو ہے، تیرے نبی کی نسبت تو ہے، تیرے نبی سے کسی درجے میں محبت تو ہے۔ اللہ تجھے اسی نسبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے، قبول فرما لے اور ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، جو تو نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، جو ہماری مائیں بہنیں پردے میں ہیں مولا وہ اپنا غم کس سے کہیں، اپنا درد کس سے کہیں، اللہ تو ان کی بھی دل کی صدائیں سن لے۔ اللہ ان کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والا بنا دے، اللہ ان کو فاطمہ، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، خدیجہ، اسماء رضی اللہ عنہا کا نمونہ بنا دے، صفات صحابیات سے مزین فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں کو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کا نمونہ بنا دے۔ اے میرے اللہ شیطانی آوازوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، قرآنی ایمانی آوازیں بلند فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ کریم آقا ہمیں اس قرآن کا سچا عاشق بنا دے۔ اے میرے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری فرما۔ اللہ اس بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ اس کے رگ و پے میں قرآن بسا دے۔ اے میرے اللہ اس بچے کی حفظ کی برکت سے اللہ اس کے پورے خاندان کو 100% دین پہ آنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز، مکاتب، مقابر کی حفاظت فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض سے چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ کسی کی بنا کے نہ بگاڑ، بنا کے نہ بگاڑ، میرے اللہ حلال عافیت والے دروازے روزی کے کھول دے، کم وقت میں برکت والی، عافیت والی، وسعت والی ہمیں روزی نصیب فرما۔ مولا یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے، دنیا والوں کے سامنے اٹھنے کی ذلت سے بچ، اپنا بھکاری بنا کے ہمیں کسی اور کا بھکاری نہ بنا۔ اللہ یقیناً تو نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے پانا چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ وسلم رحمتک یا بہت بہت شکریہ حضرات کا، تمام حضرات آہستہ سکھانے کا جو سبھی خدمت میں رضاکار اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ جزاک اللہ۔